الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جتنی نعمتیں فرمائی ہیں ان کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ یہ امتی ہونے کا شرف جہاں بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، وہیں اس میں کچھ ذمہ داریاں اور اس کی بابت کچھ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعلق جو حقوق امتیوں اور آپ کے نام لیوا، آپ کے ماننے والوں پر آتے ہیں، انہیں حقوق مصطفیٰ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تعبیر یعنی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حقوق المصطفیٰ اصلاً علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ مالکی کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی ایک کتاب سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان ہی اس طرح سے رکھا کہ الشفاء بحقوق المصطفیٰ یا شفاء بتعارف حقوق المصطفیٰ۔ تو اس کے بعد پھر اس موضوع کو بیان کرنے کا یہ اسلوب بن گیا کہ اسی عنوان کو اختیار کیا جائے۔ آج ہم جو بات کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق وہ حقوق جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تعین کر لینا اور چند نمبروں میں اور چند نکات میں ان کو محدود کر لینا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ہر پہلو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، وہ سارے احسانات اور وہ ساری نعمتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ تو جس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے احسانات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو جب وہ ساری نعمتیں اور وہ احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہیں تو ان کا بھی احاطہ ایک طرح سے ممکن ہے۔ ہاں البتہ بعض باتیں ایسی جو موٹی موٹی ہیں، سمجھنے میں سہولت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بات کو سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ شمار کیا جائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، جسے ہم ایمان بالرسالت بھی کہتے ہیں یا ایمان بالرسول کہیں گے۔ پھر اسی طرح اس ایمان کے ذیل میں ایمانیات ہی کے حصے میں اور ایمان بالرسالت کے ذیل میں عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس کی آج کے زمانے میں اہمیت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس میں لقب لگانے کی کوشش کرتے رہے، اور آج جس پرفتن زمانے میں آپ اور میں موجود ہیں تب بھی ایسے لوگ کار فرما ہیں، اپنے کاموں میں اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جس میں ان کے پیش نظر عقیدہ ختم نبوت کو غزل پہنچانا ہے۔ پھر اسی طرح عقیدہ عصمت انبیاء، یہ بھی اسی ایمان بالرسالت کا ایک جزء ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت کو اور ان کے مقام کا یہ تعین کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے مبرہ ہیں، اس کا جاننا بھی اس ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں
تو آپ کا ادب، آپ کا احترام آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی طرح سے آپ سے محبت رکھنا، تمام دنیا کے افراد سے ہر ایک سے زیادہ آپ سے محبت رکھنا، یہ بھی اس حق کا ایک پہلو ہے۔ پھر اس کے بعد اطاعت و اتباع کا نمبر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کا اتباع کیا جائے، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ پھر احادیث مبارکہ کا جائزہ لیجیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق کی ادائیگی میں درود شریف کو بھی ذکر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، تو انشاءاللہ اس کا بھی کچھ اختصار سے تذکرہ آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو پہچاننے، ہم تک پہنچانے میں پہچاننے کا جو ذریعہ بنے وہ صحابہ کرام ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اور اسی طرح سے اہل بیت عظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی نسبت سے بھی بعض حقوق ہم پر لازم آتے ہیں۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان بالرسل یا ایمان بالرسالت یا ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہیے تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا جائے۔ ساتھ ساتھ جب رسول اور نبی مانتے ہیں تو آپ کی لائی ہوئی شریعت کا ماننا لازم آتا ہے۔ یہ ماننا کہ جو کچھ لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ برحق ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ تصدیق کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے امور غیب سے متعلق ہیں، اس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے چیک نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ ویریفائی نہیں کیے جا سکتے ہمارے تجربات سے۔ مگر اس کا ماننا، کس بنیاد پر ماننا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو جو کچھ ہمارے عقل کے دائرے میں نہیں آتا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا۔ یہاں ایک اہم بات ہے، اور آج ایمان برسالت میں جو رخنے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑا رخنہ یہ ہے کہ عقل کے دائرے میں لا کر چیزوں کو ماننا سمجھا جاتا ہے یہ ایمان ہے، حالانکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو نام ہی غیب کے امور کی تصدیق کا ہوتا ہے۔ جب ہم نے نبی اور رسول مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب اس کے بعد جز جز کی تحقیق کرنا، ہر بات پر یہ پوچھنا کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے، سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، یہ ایمان نہیں ہے۔ بلکہ اب اس بنیاد پر تصدیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ ہاں، اس کی تحقیق تو ہوتی ہے کہ کیا یہ آپ کا فرمایا ہوا ہے یا نہیں ہے، مگر اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکتی کہ آپ نے جب فرمایا ہے تو اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ یہ اصل میں تصدیق کا موضوع ہے، نہ کہ تحقیق کا موضوع ہے۔ چنانچہ آج معجزات پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر، آپ کی تفصیلات شریعت پر ایمان، وہ اس اعتبار سے معرض خطر میں ہے، اس میں یہ پریشانی لاحق ہے کہ لوگ اسے سمجھ کر ماننا چاہتے ہیں، عقل میں آئے گا تو مانیں گے۔ تو یاد رکھیے اور جاننا چاہیے اس بات کو کہ معجزات اگر ہماری عقل کے دائرے میں آ جائیں اور اگر اس پر ہم عقل کی گرفت سے قابو پا سکیں تو پھر وہ معجزہ نہیں رہتا۔ معجزہ تو نام ہی اس چیز کا ہے جو ماورائے عقل ہے، مشاہدے سے باہر کی چیز ہے، یعنی عادی مشاہدہ، جاری مشاہدہ، اس سے علیحدہ، اس کے علاوہ، اس پر زائد اور معمول سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ وہاں عقل کو بھی تابع کرنا ہوگا، اس طرح سے ایمان لانا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے۔ مثال کے طور پر معراج کا واقعہ ہے، اگر ہم معراج کے واقعے کی اس طرح سے تعبیر کریں کہ وہ سائنس کے معیارات پر پورا اتر جائے، سائنس کے دیے گئے تصورات کے سانچے میں ڈھل جائے، تو پھر وہ عقل کی گرفت میں آتا ہے۔ سائنس نام ہی اس علم کا ہے جو عقل سے، تجربے سے، مشاہدے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، کبھی غلط ثابت ہوتا ہے، کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر یہ معراج کا واقعہ بھی اس سانچے میں اتر جائے تو پھر یہ معجزہ نہیں رہتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تو اس کتاب کا ذکر کیا گیا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اہتمام کے ساتھ انہوں نے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کیا، اور ان معجزات کو اس طرح سے ماننا ہے کہ
آپ نے فرمایا اور اس کی خبر صادق ہے، سچی ہے، تو اس بنیاد پر ہم اسے مانتے ہیں۔ تو آپ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے۔ پھر آگے چل کر چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، اور معاملات کی جزیات ہوں، ہر جز میں جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم اسے مانتے ہیں، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے چاہے بری لگے۔ آج کے انسان کا تجربہ اس کے خلاف ہو یا اس کے موافق ہو، آج کا انسان اور معاشرہ اس کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کس طرح سے قابل عمل ہے، تب بھی ہم مانتے ہیں۔ چاہے وہ پردہ ہو، لوگ اسے دقیانوسیت کہیں، چاہے وہ سود کی حرمت ہو، لوگ اسے آج معیشت کے لیے ناگزیر کہیں، مگر ہم مانتے ہیں کہ سود حرام ہے اور پردہ شریعت میں پایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ایمان کے معنی کیا ہوئے کہ ہر وہ تعبیر، ہر وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بغیر عقلی توجیحات کے، بغیر اس اعتراض کے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے نہیں آتی۔ پھر ساتھ ساتھ ان طریقوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہیں افضل جاننا باقی تمام طریقوں سے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، انہیں افضل جاننا بقیہ طریقوں کا، دیگر اقوام کے طریقے، چاہے وہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے ہوں، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہوں، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، چاہے وہ زندگی کے دیگر طور طریقے، اطوار، اخلاق ہوں، ان سب میں وہ ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ان سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا تعارف کروایا کہ وہ رسول امی ہے، یعنی یہ کہ انسانوں میں سے کسی سے انہوں نے علم نہیں سیکھا، ان کو سکھانے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے براہ راست۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ کلماتی ہی اور اس کی کلمات پر، تو تمہیں چاہیے کیا کرو؟ اب رسول اللہ بھی ایمان رکھتے تم بھی ایمان رکھو، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ بہت مختصر سا فقرہ ہے اس آیت کا آخری حصہ، مگر بہت جامع ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور اتباع کرو ان کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کا یہ عنوان بن جائے، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا عنوان بن جائے، تو نتیجہ وہ ہوگا جو یہاں فرمایا گیا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم نے کامیابی دنیا میں متعین کر رکھی ہے۔ دنیا کی وہ چیزیں جو ناپنے میں، گننے میں، تولنے میں، دیکھنے میں آ جاتی ہیں، ان میں ہم نے کامیابی کے معیارات کو منحصر کیا ہوا، حالانکہ ایسا نہیں۔ کامیابی کے ابدی معیارات تو وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اتباع نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی اصل میں آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اور کامیابی کا اور ہار جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، ذالک یوم التغابن۔ یہ ہے وہ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی، یہ ہے وہ خلاصہ جس کو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جائیں، کامیابی کے معنی یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی ہو جائے، دنیا کی 2 پیسے کی کامیابی، 2 دن کی کامیابی، چند دن کی کامیابی، وہ کامیابیاں جس کو زوال ہے، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی تو وہ ہے جس کو پھر زوال نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اور وہ جنت جا کر حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کسی مرحلے پر کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے، یہ تو آزمائش و امتحان کا سامان ہے۔ دوسرا تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یا آپ کہیے کہ حقوق المصطفیٰ میں سے دوسرا حق، اور ایمانیات ہی کے ذیل میں سے ایک ایمان جو آج کے زمانے میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانا، رسول بھی مانا، آپ کے معجزات پر بھی ایمان رکھا، مگر خدا نخواستہ ختم نبوت اس پر ایمان نہیں ہے، تو پچھلا ایمان بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ناگزیر ایمانیات میں سے ایمان کے رسالت مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اعتبار ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نوع انسانی کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے فرد نوع بشر حضرت آدم علیہ السلام ان کو نبی بنایا،
ہدایت کا سلسلہ جاری کیا. پھر انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، رسول آتے رہے، ہدایت پہنچاتے رہے. نوع انسانی کے لیے مختلف علاقوں، مختلف زمانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام یا ان کے بھیجے ہوئے افراد فرستادہ موجود رہے. ہر قوم کے لیے کوئی ہادی، رہنما، رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ نوع انسانی کو سطح پر پہنچایا کہ وجہ تخلیق کائنات رسول خدا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. جب آپ کو مبعوث فرمایا، ہر نبی آنے پر یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، میرے بعد فلاں نبی، میرے بعد فلاں نبی، میرے بعد فلاں نبی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنے کی بشارت نہیں کی، بلکہ یہ بتایا کہ میں آخری نبی ہوں رسول. اور یہ معنی اس کثرت سے متعین ہو گیا قرآن حکیم کی آیت سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی، کہ اتنا قطعی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں دو رائے ہو سکے. شریعت کے بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ آراء بھی ہو سکتی ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ممکن ہے. مگر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قطعیات کہا جاتا ہے، قطعی بات کہ اس میں ایک کے علاوہ دوسری بات ہو نہیں سکتی، ایک رائے کے بعد دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس بات سے ہٹ کر کچھ مانا جائے گا تو ماننا معتبر نہیں ہے. ان میں سے ہے عقیدہ ختم نبوت. تو کسی بھی قسم کا چاہے وہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں، ذل ہوں، سایہ ہوں، اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں، ایسی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبوت اور رسالت کو مکمل کر دیا گیا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم میں کہا گیا، فرمایا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلے کی مہر ہیں. آپ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا. بہت خوبصورت تعبیر مسعود احمد کی روایت میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر بنانے والے نے ایک گھر تعمیر کیا اور بہت خوبصورت بنایا. لوگ آتے تھے، اس کے گرد چکر لگاتے تھے اور اسے دیکھ کر اس کی تعمیر کی خوبصورتی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، تعجب کا اظہار کرتے تھے. یتعجبون بحسن بنائہ، اس کی خوبصورتی کا اعتراف کرتے تھے. مگر ایک جگہ دیکھتے تھے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور حیرت کرتے تھے کہ پوری تعمیر بہت خوبصورت ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ قصر نبوت ہے اور میں وہ اینٹ ہوں جس نے آ کر اس جگہ کو پر کر دیا. اس مثال سے واضح ہوا کہ نبوت اور رسالت کے قصر کی تکمیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. آپ تشریف لائے اور وہ ایک اینٹ جو جگہ خالی تھی اس کو بھی پر کر دیا گیا. اب کسی اور تعمیر کی ضرورت نہیں، مکمل ہو گئی تعمیر. خوبصورت تھی پہلے ہی سے، اس خوبصورتی کی تکمیل کر دی گئی. جو ضرورت تھی نوع انسانی کی ہدایت کی، اسے مکمل کر دیا. تو آپ نے اعلان فرما دیا اس بات کا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، کسی دجال کے، کسی فراڈ کرنے والے، کسی دھوکہ دہی کرنے والے کی دھوکے میں نہ آنا کہ بے شک رسالت اور نبوت مکمل ہو گئے، اس کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا. فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی ہے میرے بعد. نبوت اور رسالت کو مکمل کیا. یہ بھی ایمان بالرسالت کا جز ہے. مانے بغیر ان معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آخری نبی اور آخری رسول مانے بغیر رسالت کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. تیسرا حق جسے اب دیکھیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بات ہے، وہ ہے عصمت انبیاء. انبیاء اکرام علیہ السلام کا ماننا کس حیثیت میں؟ اس حیثیت میں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ کوئی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی، جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے. پھر یہ کہ ان کے قول و فعل کو حجت قرار دیا نا. ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تو اگر جو نمونہ اور مثال ہے وہ مکمل نہ ہو، ہر اعتبار سے درست نہ ہو، تو قابل اتباع کیسے ہو؟ اگر اس میں یہ گنجائش موجود ہو کہ کوئی شے غلط ہے، اس کی تصحیح کی جائے، تو پھر وہ قابل اتباع کیسے ہو؟
نمونہ تو کہا جاتا ہے اسے، ماڈل تو اسے کہا جاتا ہے جو پرفیکٹ ہو، ہر اعتبار سے مکمل ہو، ہر اعتبار سے کامل اکمل ہو، کاملیت کا بھی نمونہ ہو۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ بعض باتیں ان کے طریقے میں، ان کے کاموں میں غلط ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کی اتباع کیسے کی جائے؟ ہر لمحے یہی شک لاحق رہے کہ جو ان کا طریقہ نقل کیا جا رہا ہے یہ صحیح والا ہے یا غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس خلجان سے نکال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اور رسولوں کو، انبیاء کو معصوم بنایا۔ عصمت، معصوم کے معنی کیا ہے؟ کہ جو ان کا اسوہ ہوتا ہے، جو وہ اپنی امت کو طریقہ دے کر جاتے ہیں، اپنا جو طریقہ سیرت اور اپنی صورت چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اصل میں پھر قطعی ہوتی ہے معنی میں کہ اس پر عمل کرو، اس میں پھر یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ یہ آپ سے غلطی سے ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی یہ خیالات کرے کہ بعض چیزیں سیرت میں ایسی ہیں، نعوذ باللہ، یا یہ کہ احادیث مبارکہ میں ایسی ہیں جو غلطیوں پر مبنی ہیں، اور تنقید کرے انبیاء کرام علیہ السلام پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ عصمت انبیاء کے معنی یہ ہوئے کہ اس طرح مانو رسول کو کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، اور جو ہدایت وہ تمہیں کامل دے کر گئے ہیں، جو طریقہ وہ ہدایت کا تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ مکمل ہے، اس میں اب کسی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس طرح سے انبیاء کے طریقے کو مکمل، محفوظ بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آخری اور مکمل بنا دیا، تو پھر اللہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کے طریقے کی اتباع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت۔ اب یہ مطالبہ درست ہو گیا نا؟ اب جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کو مضمر ہے۔ اللہ کی اطاعت کے اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے آپ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت ہوگی ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں آئی ہے، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق، جو نکلتا ہے برحق ہوتا ہے۔ جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے، اس کو ایمان مان کر، اس کو اپنے لیے ہدایت مان کر ہم عمل کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہم مسلمانوں پر، ہم امتیوں پر عائد ہوتا ہے، اسے ہم ادب و محبت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جب کسی ہستی کو آپ نے اس حیثیت سے مان لیا کہ یہ اللہ کی فرستادہ ہے، آخری نبی اور آخری رسول ہیں، پھر یہ کہ معصوم عن الخطا ہے، معمور من اللہ ہے، مبعوث من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور معصوم عن الخطا ہے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اب ماننا لازم آیا، اور اس ماننے کے ساتھ محبت و اطاعت و ادب، یہ سب چیزیں آپس میں مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مربوط ہیں آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، توقیر و تعظیم، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کمی اتنے بڑے خسارے کا ذریعہ ہے کہ سارا کیا دھرا کارج جاتا ہے۔ فرمایا ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات میں فرمایا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائے، ضائع ہو جائیں، سارا کیا دھرا برباد ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ بہت ہی نازک مقام ہے، تو چاہیے کہ ہر وہ شے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس کا بھی ادب کیا جائے۔ آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ ہے آپ جناب کا، تو بس وہاں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روک لے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر آواز پر آواز بلند کرنا وہ اکارت اعمال کا ذریعہ ہے، تو ذرا خیال کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف اپنی چلانا، آپ کی بات کے بالمقابل اپنی بات کو آگے کرنا، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ آواز پر آواز بلند کرنا تو کمتر گستاخی ہے۔
مگر یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا یا اس کے بالمقابل کسی اور طریقے کو زیادہ پسند کرتا ہے، آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا حال دیکھ لیجیے۔ الحمدللہ ہم اعتقادی اعتبار سے سب سے افضل طریقہ رسول اللہ کا مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عملاً کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پر یہود و نصارہ کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے، ان کو ترجیح دیے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کی تعریف میں رد اللسان ہوتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اچھا ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کرنے کی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے طریقوں کو سب سے افضل بھی مانا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی سب سے یعنی بقیہ ساری محبتوں پر ترجیح دی جائے۔ جس طرح سے اور چیزیں بھی سیکھی جاتی ہیں، ایسی ہی محبت بھی سیکھی جاتی ہے۔ ہم نے اور کام سیکھے ہیں، اور جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں غیروں کی محبت سکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ اعلیٰ تہذیب ہے، یہ اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو کوشش کر ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی سیکھیں۔ ایک عرب عالم ہے، ان کی کتاب شائع ہوئی، کہتے ہیں اپنی اولاد، اس کتاب کا نام انہوں نے یہ رکھا کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید صرف اعمال سکھانے کی ضرورت ہے، نہیں، اعمال سے پہلے عقیدہ اور محبت سکھانے کی ضرورت ہے۔ جب عقیدہ اور محبت سکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اعمال سکھانے میں جان پیدا ہو جائے گی، قوت آ جائے گی۔ صرف اعمال پر زور دیا جائے اور محبت نہ سکھائی جائے تو یہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ اعمال بے جان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جب یہ اعمال کیے جاتے ہیں تو تھوڑے بھی ہوں تو بہت قوت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اللہ نے توفیق دے اس بات کی کہ ہم محبت سیکھنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ ہر کام جس میں نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ محنت سے ہوا کرتا ہے، تو محبت بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور آپ نے اس کی تعلیم فرمائی، ترغیب فرمائی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی صاحب ایمان ہونا کوالیفائی نہیں کرتا، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا یا اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے لیے محبوب تر نہ ہو جاؤں، میں ولدہ، اس کے اولاد سے، وہ والد ہی، اس کے والد سے، والناس اجمعین، والدین سے، اولاد سے، اور تمام نوع انسانی سے، جتنے بھی علائق دنیا میں جتنے بھی تعلقات، رشتے ناتے ہیں، ان سب سے زیادہ جب تک میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے محبت کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ہر شے ملتی ہے اس سے کہ جس کے پاس وہ ہو۔ آپ کو دنیا کا کوئی سودا چاہیے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ پرچون والے کے پاس جاتے ہیں سودا سلف خریدنے کے لیے۔ آپ کو کپڑا خریدنا ہو تو کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو جوتا خریدنا ہو تو جوتے والے کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کپڑا خریدنے کے لیے جوتے والے کے پاس چلے جائیں، جوتا خریدنے کے لیے کپڑے والے کے پاس چلے جائیں۔ کیوں؟ کہ ہر شے ملا کرتی ہے اس کے پاس جس کے پاس وہ ہو۔ علم سیکھنا ہے تو علم والوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے محبت سیکھنی ہے تو محبت والوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی صحبت سے سیکھنا ہے۔ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی محبت میں پل کر بڑے ہوئے ہوں، ان کی رگوں میں خون نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوڑتی ہو، غیرت ایمانی دوڑتی ہو، ایسے اصحاب ایمان، اصحاب معرفت، اصحاب محبت کی صحبت سے ایسی محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل محبت کی صحبت میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، دین و ایمان کی محبت، شریعت کی محبت ہم سیکھنے والے ہو جائیں۔ یہ محبتوں کو سیکھنا یہ ہماری زندگی کا ایک عنوان ہو۔ اعمال سیکھنے پر آئیں گے، اس کے بعد کی بات ہے۔ آج ہم بے جان اعمال کی تو فکر کر لیتے ہیں، اس میں جان پیدا کرنے والی محبت اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہماری دینداری میں پیدا ہو جانے والے ایک بڑے نقص کی علامت ہے۔ اس محبت کو سیکھیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ سے متعلق کسی شے کا تذکرہ ہو، آپ کے شہر کا تذکرہ ہو، آپ کے لباس کا، آپ کے اطوار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے اصحاب کا، آپ کے ازواج کا، آپ کی اولاد کا، تو ہمارے دل میں ایک ولولہ پیدا ہو جائے۔ جیسے کسی محبوب کا تذکرہ ہو تو انسان کے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، فرط جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیات ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے متعلق ہر شے سے ہو جائے۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے، ایمان میں رسالت کی وہ روح ہے جو جب جسم کے اندر دوڑتی ہے خون میں تو پھر انسان بندہ مومن کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ پھر اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی محبت والے اعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ بات کو یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اطاعت رسول جو اس محبت سے پیدا ہونے والا ایک جذبہ ہے،
اطاعت و اتباع جو اس محبت سے سرشار ہو کر کیے جانے والے دو کام ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔